لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت. اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت. مصطفیٰ کا مدح خواں ہے وہ مدح خوان اہل بیت. مصطفیٰ کا مدح خواں ہے مدح خوان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے اے جملہ سے پڑھو مل کے. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ان کی حب مولا کی حب ان کی رضا رب کی رضا. ان کی حب مولا کی حب ان کی رضا رب کی رضا. ایسا قرب ایسی فضیلت ہے نشان اہل بیت. ایسا قرب ایسی فضیلت ہے نشان اہل بیت.
اور اس شعر پہ کوئی بولے نہ بولے عطاری بولے گا بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بارگاہ پہ کسبنا میں عطیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق علماء ذیل احتشام نعت خوانان شیریں لسان اور جن کی دعوت پہ فقیر آج حاضر ہوئے نقیب محفل محمد نقیب قادری صاحب اور نہایت ہی واجب الاحترام جامعۃ المدینہ کے طلباء اور جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ عشاقان صحابہ و اہل بیت تشریف لائے دعا گو اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک بات بس یاد رکھنی ہے، محفل کا تعلق دعت کے ساتھ نہیں ہوتا کہ دعت لبے تے تو آئیں قبول ہے، تو محفل چ موجود ہو اور انہاں واسطے ہو پھر ایتھے بھی قبول ہے تے اگے بھی قبول ہے، تو بس آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ ہاں بے ساختہ سبحان اللہ کی صدا نکلے تو یہ ایک الگ بات ہے، صرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ توجہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، یہ آپ علماء سے آیت کریمہ سنتے رہتے کہیں وہ زبانی یاد ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شہر مکہ کی قسم کو یاد فرمایا ہے۔ اب اللہ کا کسی شہر کی قسم یاد فرمانا یہ اس کی عظمت کا اظہار ہے، اس کی بزرگی کا اظہار ہے کہ شہر کوئی عام نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ جب بندہ بالکل انتہا درجے کی قسم کھانے لگے نا، کہندے یار مینوں میری ماں دی قسم، مینوں میرے بچیاں دی قسم، مینوں میرے ابے دی قسم، کیا وجہ ہے؟ بچوں سے بڑا پیار ہے، ابے کی بڑی عزت ہے، ماں کا بڑا احترام ہے۔ تو آپ غور کریں کہ تیرے نزدیک جس کا بڑا عظمت اور بڑا مقام ہو تو بندہ اس کو یاد کرتا ہے، تو آپ غور کریں کہ جس شہر کی قسم رب یاد فرمائے اس شہر کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ جس شہر کی قسم یاد فرمائے ہے، اب آپ کو پتا ہے حضرت ایتھے ہی ساؤنڈ رکھنا جی ہے، ماشاءاللہ بڑا اعلیٰ چل رہا ہے۔ اب آپ خود مجھے بتائیں قسم ہوتی ہے طلباء سمجھیں گے تو وجہ قسم بھی تو ہوتی ہے نا۔ بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم یار میں فلاں کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اب اس نے قسم اٹھائی ہے، وجہ قسم کو بھی اس نے بیان کر دیا، وجہ قسم بیان کر دی ہے۔ اب آپ احباب دیکھیں کہ مکہ جو شہر ہے یہ کوئی معمولی شہر نہیں ہے۔ کیا مکہ شہر کے اندر بیت اللہ نہیں ہے؟ کیا مکہ شہر کے اندر حجر اسود نہیں ہے؟ کیا مکہ شہر کے اندر مقام ابراہیم نہیں ہے؟ کیا مکہ شہر کے اندر صفا مروہ نہیں ہے؟ کیا مکہ شہر کے اندر انبیاء کی قبور نہیں ہے؟ کیا مکہ شہر کے اندر جنت المعلا نہیں ہے؟ کیا مکہ شہر کے اندر مینا نہیں ہے؟ کیا مکہ شہر کے اندر مزدلفہ نہیں ہے؟ یعنی اتنے عظیم مقامات ہیں اور اتنی عظیم جگہ ہیں، لیکن دوستان محتشم آج کا یہ جو دور ہے نا، آپ کو پتا ہے طبیعت کے مطابق کوئی بات ہو تو بندہ قبول کر لیتا ہے، اور اگر طبیعت کے مطابق حدیث ہو تو دوستان محتشم اس کو بھی قبول کیا جاتا ہے، ورنہ کہہ دیا جاتا ہے راوی ضعیف ہے، فلاں راوی کے اوپر کلام ہے۔ میں کہ اگر وجہ قسم اگر کوئی مفسر بیان کرتا،
کوئی محدث بیان کرتا, کوئی محقق بیان کرتا تو کہہ دیا جانا تھا جناب دیکھو جی محدث نے اپنا قول بیان کیا ہے, مفسر نے اپنا قول بیان کیا ہے, محقق نے اپنا قول بیان کیا ہے. لیکن بجائے قسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ذکر فرمایا, فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, فرمایا ہم نے شہر مکہ کی قسم اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ ادھر بیت اللہ ہے, اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ ادھر حجر اسود ہے, اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ ادھر مقام ابراہیم ہے, اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ ادھر صفا مروہ کی پہاڑیاں ہے. اب عشق والا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں, سمجھ کے اندر آئے تو وہ عشق کا اظہار کرنا ہے. قسم کیوں یاد فرمائی ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, ہم نے شہر مکہ کی قسم اس لیے یاد فرمائی ہے سونیا اس زمین کے ذروں نے تیرے قدموں کو بوسا دیا ہے. فاضل بریلوی نے کہا نا کھائی قرآن نے راہ گزر کی قسم, تیرے قدموں کو بوسا دیا ہے. اب میں آپ کی تھوڑی توجہ چاہوں گا, مجھے بتاؤ اللہ نے پورے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی ہے, کیا مدینے والے کے قدم پورے شہر میں لگے تھے؟ مدینے والا مخصوص رستوں سے گزرا, مخصوص جگہوں سے گزرا, مخصوص راہوں سے گزرا. اب مدینے والا تو مخصوص جگہوں سے گزرا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مخصوص جگہ کی قسم یاد نہیں فرمائی, مخصوص رستے کی قسم یاد نہیں فرمائی, بلکہ پورے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی. اب جن کی روحانی پرواز تیز ہے نا وہ سمجھیں گے, اور طلباء تو مزید سمجھیں گے. آپ کو پتا ہے عام کو نسبت خاص سے ہو جائے, عام نہیں رہتا وہ بھی خاص ہو جاتا ہے. قطرے کو نسبت سمندر سے ہو جائے, قطرہ نہیں رہتا وہ بھی سمندر ہو جاتا ہے. کانٹوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے, کانٹوں کی کیا اوقات ہوتی ہے, کانٹوں کا کیا اسٹیٹس ہوتا ہے. لوگ تو پکڑنا پسند نہیں کرتے, رکھنا پسند نہیں کرتے, لیکن مجھے اپنے امام سے بتائیں کانٹے جب پھول کے دامن میں آتے ہیں, یہ 100 روپیہ کلو پھولنا بول لگتا ہے تو کانٹیاں کا بھی لگتا ہے, 1000 پھولوں کا لگتا ہے تو کانٹوں کا بھی لگتا ہے. اب جو عشق اہل بیت لے کے بیٹھا ہے یہ جملہ سننا, اور یار کانٹے پھول کے دامن میں آ جائے تو اوقات بڑھ جاتی ہے, امتی آل رسول کے دامن میں آ جائے تو اوقات بڑھ جاتی ہے. آؤ کہ صحیح. یہ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اندر کی خرابی ہوتی ہے. یہ نسبت سے کیا ہوتا ہے, یہ نسبت کیا دیتی ہے؟ دیکھو نا یہ نسبت کو میں بات لے کے چل رہا ہوں, پھر بتاؤں گا امام علی مقام کا مقام کیا ہے, ان کی عظمت کیا ہے, یہ نسبت کو لے کے ہے. میں نے یہ بات قبلہ حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ جتنے نسبت والے بیٹھے ہو اپنی نسبتوں پہ ناز کرنا, میں نے قبلہ حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بات سنی. آپ فرما رہے تھے خطبہ تو کہتے ہیں قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما تھے تو ایک علاقے کا نا چودھری آ گیا, اور بڑی مہربانی ہے پورا مجمع بھی باہر ٹوٹ جانا تسی باہر نہیں تکڑا. یار دیاں گلاں میں سنانا پیا, آنے والا آتا رہے گا, جانے والا جاتا رہے گا. اللہ کے بندو عشق کے اندر ڈوب جاؤ, جے عشق چ ڈوبے نے پھر کنارہ نہیں لبے. تانوں بندہ لبدا پہ اللہ دے بندو, ایتھے تک اللہ کے بندو کدھر دیکھ رہے ہو, ہے تاں تے خرابی ہے, یہ ادب کے خلاف بات ہے. مجھے بتاؤ میتھ کا ٹیچر میتھ سمجھا رہا ہو تے بچہ ادھر تکے نہ کہندا تو نہیں پڑھ سکدا, تے جے میتھ دی بے ادبی کیتی جائے تے پترو میتھ یاد نہیں ہوندا, تے ذکر رسول دی بے ادبی کیتی جائے تے لان چڑھ سکدا. خدا کا واسطہ بچے سارے باہر بھی چلے جاؤ, آپ نے ادھر دیکھنا ہے. تو دوستو میں بتا رہا تھا یہ نسبت کیا دیتی ہے. کوئی قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرمایا ہے تو ایک علاقے کا نا چودھری آ گیا. اب اس کے علاقے کے اندر سیلاب آیا ہوا تھا تو سارا گاؤں ہی جناب اور سارا جو چیزیں تھی پانی کی نظر ہو چکی تھی. اب قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کو خبر پہنچ چکی تھی. جب اس علاقے کا چودھری آیا نا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نا اس کو دیکھ کے کہنے لگے چودھری جی سانوں تے پتہ لگ گیا سارا پنڈ ہی لوٹ گیا تو تسی کیوں بچ گئے ہو. اب جن کی روحانی پرواز تیز ہے نا وہ سمجھیں گے. وہ کہنے لگا شاہ جی ڈوب میں بھی جانا سی, مجھ تاردی پئی سی, میرا ہاتھ مجھ دی پوچھل نو پی گیا, مجھ تاردی پئی سی, میرا ہاتھ مجھ دی پوچھل نو پی گیا. انہوں نے صرف اتنا جملہ کیا. قبلہ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب جھومنے لگ پڑے, کہنے لگے چودھری بڑی گل سمجھائیا, ہاتھ پی جائے تو پائے مجھ دی پوچھل نو پی جائے, جے مجھ تاردی ہوے تے پچھلا تار چھڑ دیے, جے مجھ تاردی ہوے تے پچھلا تار چھڑ دیے. تو دوستاں نے محتشم مجھے بتاؤ الیاس قادری تر رہا کہ نہیں تر رہا, مجھے بتاؤ وہ بندہ موج کے اندر ہے کہ نہیں ہے. میں کہ مجھ دی پوچھل بندہ پڑے تے مجھ تاردی ہوئے تے بندہ تر جاتا ہے. خدا کی قسم جس نے الیاس قادری کا
دامن پکڑا ہے، جس نے کسی ولی کابل کا دامن پکڑا ہے، ادھر بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آگے بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ کہیوں یہ دو کتابیں پڑھ لو، یہ پیری مریدی سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہا ویگ تو مرید نہیں نہ ہویا، تیرے چہرے تے داڑھی بھی کوئی تے جے ہے تے پھر معاملہ بھی تمہیں پتہ ہے۔ ساڑھے بڑے نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا جے انہاں دا عشق نہ ہوئے تو سجدہ ٹکرنے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، خدا کا واسطہ ہے کسی نسبت کے ساتھ لگ جاؤ، نہیں تو وہ کباڑا ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں پتہ ہے ٹگے ٹگے دی اوقات نہیں ہوندی ہے، تو ساڑھے جوانہ نے حضرت میرے معافیہ گالا کر دیا شروع کی تھی دیا۔ کس کو سنتے ہیں جی؟ مرنے جیلمی کو سنتے ہیں۔ وہ اور ایک کو میں نے کہا، میں کہا کیوں جی؟ وہ جی بڑے کروڑوں ویوز ہیں، میں کہا کنجریاں نو ادھر سنو، ان کو نہیں کروڑوں ویوز آتے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرو اللہ کے بندو، کیا یہ بھی دن دیکھ رہے تھے کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی حضرت امیر معاویہ کو بکواس کرے ہے؟ میں آپ کو بتاؤں صحابی رسول کا مقام کیا ہے۔ ہماری قوم کا اتنا کباڑا ہو چکا ہے، کسی کے ابے کے گال نکالو اگلے دن آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی، ابھی کسی حکمران کے خلاف بات کرو اگلے دن پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ اوے یاد رکھنا، ساری دنیا دے پیر ایک پاسے، ابو بکر ایک پاسے ہے۔ جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن و حسین نبی جنتی جنتی، امیر معاویہ جنتی جنتی۔ یہ حضرت امیر علیہ سنت نے یہ جو نعرہ دیا ہے، یہ کب دیا ہے؟ ان کو پتا تھا حالات آنا لینے۔ ہم کل کو دیکھتے ہیں، ولی کی نگاہ اگلا زمانہ بھی دیکھتی ہے۔ ایسا نعرہ بچوں کی زبان پہ جاری کرا دیا کہ پتروں پائیں چھوٹے ہو، تانوں بھی نہیں پتا نعرہ کرا رہا ہے۔ لیکن جب تم یہ کہتے ہو نا ہر صحابی جنتی جنتی، تو تم کو نہیں پتا جس کے چہرے پہ مڑوڑ آ جائے سمجھ جانا منافق ہے، جس کے چہرے پہ بہار آ جائے سمجھ جانا صدیق اکبر کا بھی عاشق ہے، علی المرتضیٰ کا بھی عاشق ہے۔ نو لارا نو، یقین کرو میں آپ کو کی بات بتا رہا ہوں، اندر دی مروڑی باہر آئی ہے، کیونکہ اندر کچھ ہے یہ آ کے سارے ایک کیا کہتا ہے جی وہ تبری کے اندر آ گیا ہے۔ میں کہا یاد رکھنا، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں طلباء، آپ کو پتہ ہے سلو شاشی میں آپ نے پڑھا کہ نہیں؟ کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے تو اگر دونوں میں تطبیق نہ ہوتی ہو تو کس کو ترجیح دی جاتی ہے؟ کتاب اللہ کو ترجیح دی جاتی ہے نا۔ تو تہاڈی تاریخ نو لے کے کتاب اللہ کو ترجیح دئیے، کون سی بات کرتے ہو؟ شرم کرو، یہ رب کا قرآن ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا سونیا جتنے بھی صحابہ نے اسی سارے دے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ جنتی جنتی، ہاتھ چوک کے لاؤ سارے نعرہ، میں لو نعرہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اب سننا ذرا جو اگلی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب مدینے والے کے قدم تو مخصوص راہوں پہ لگے۔ چلو ایک اعتراض بھی سنو ذرا، وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی تمہارا تو ایک بابا ہوتا ہے تو ایک بابے کی وجہ سے پورے شہر کو شریف کر دیتے۔ پاک پتن تھے، پاک پتن شریف، اجمیر تھے، اجمیر شریف تھے، بیڑا تھے، بیڑا شریف کہتے ہیں ایک بابا ہے تو پورا شہر شریف۔ چوٹ مکے نظر نہیں آتے؟ جواب سنو گے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی ہے۔ اللہ کے بندو، ہم نے عقیدہ کسی سے مانگ کر نہیں لیا، ہم کو عقیدہ وہ ملا ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، ہم کو عقیدہ وہ ملا ہے جو عمر فاروق کا عقیدہ ہے۔ اس لیے پھر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا وہ سنیو، سائیکل بدلنی ہے بدل لے ہو، مکان بدلنا جلے بدل لے ہو، گڈی بدلنی ہے بدل لے ہو، پر عقیدہ نہ بدلے ہو۔ اے عقیدہ قبر چ بھی کام آئے گا، حشر چ بھی کام آئے گا، قبر چ بھی کام آئے گا، یہ حشر کے اندر بھی کام آئے گا۔ کہتے ہیں جی بابا ایک ہوتا ہے، پورے شہر کو شریف بنا دیا جاتا ہے۔ دو نمبر نظر نہیں آتے، چوٹ مکے نظر نہیں آتے۔ میں کہ قرآن کی آیت کے مزاج کو سمجھو۔ اللہ نے پورے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی، کیا مکے کے اندر ابو جہل نہیں تھا؟ کیا مکے کے اندر عتبہ نہیں تھا؟ کیا مکے کے اندر شیبہ نہیں تھا؟ کیا مکے میں گالیاں نکالنے والے نہیں تھے؟ لیکن پھر بھی پورے شہر مکہ کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ وہ بتایا کہ جب بات یار کی آ جاتی ہے دشمنوں کو نہیں دیکھا جاتا، یار کو دیکھا جاتا ہے۔ پتہ لگیا جی؟ میں تے نہیں تانوں آکھیا آکھو سبحان اللہ۔ اللہ دے وہ بندے ہو توجہ نہ بیٹھیا کرو ہے، انہاں واسطے آیا کرو ہے۔ ہمارا اس لیے رنگ نہیں چڑھتا، ہم مولوی کے لیے آتے ہیں۔ مولوی نے کیا دینا؟ مولوی نے بھی انہاں نے ذکر دی وجہ سے سارا کچھ لبے۔
ان کے لیے آؤ, آ کے بیٹھو تو صحیح, بس بیٹھو نکر سے بیٹھو ہے, اور یہ اپنا آنا بھی نہ بتاؤ کہ ہم آ گئے ہیں, پھر دیکھو وہ کتنا نوازتے ہیں. یہی ذوق آپ نے رکھنا ہے. اب میں آپ نے بتانا ہے ذرا کہ ذکر اہل بیت سنا کس طرح جاتا ہے. میرے دوستو یہ صرف مدینے والے کے قدموں کی میں نے بات کی ہے. اب حضور کے قدموں کی شام تو وراء البراء ہے. موسیٰ نو کیا کیا جوتی لا کیا, تے محبوب نو کیا کیا جوتی سڑیا. یعنی یہ قدموں کا مقام, یہ قدموں کا مرتبہ. میں کہتا ہوں مدینے والے کے قدم ایک پاسے, ان کا تو مقام براء البراء ہے. قرآن پڑھو تو صحیح, اللہ کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا. مدینے والے کے غلام گھوڑوں پر سوار ہو کے جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب مدینے والے کے غلام جن گھوڑوں پر سوار ہیں, ان گھوڑوں کے قدموں کے صبحوں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں, اللہ فرماتا ہے سونیا تو ہے, تیرے غلام تو پیارے ہے ہی, تیرے غلام تو محبوب ہے ہی. یہ اس نسبت کو اگر کوئی نہ سمجھا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. آپ نے جملہ اپنے ذہن کے اوپر سے لوٹ اتار دیا ہے. اے غور کرو, مدینے والے کے غلام, غلاموں کی بات نہیں ہو رہی, مدینے والے کے غلام جن گھوڑوں پہ سوار ہو جائے, ان گھوڑوں کے قدموں کے صبحوں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں, اللہ فرماتا ہے سونیا وہ چنگاریاں بھی ہمیں بڑی پیاریاں ہیں, وہ چنگاریاں بھی ہمیں بڑی پیاریاں ہیں. یہ آخری جملہ اور اپنے عشق کا اظہار کرنا ہے. میں کیا غلام جن گھوڑوں پہ سوار ہو جائے, ان گھوڑوں کے قدموں کے صبحوں سے جو چنگاریاں نکلے وہ رب کو پیاریاں ہیں, تو جس حسین کو زبان چسوائی گئے اس کا مقام کیا ہوگا. یار ہوں پڑھنا جے میرے نال. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. جس بندے نو شرم آ رہی ہے نا پائیں تو تھلے سٹے لے رہا ہے وہی پہ نہ پڑے. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت. اور یہ بات میں نے کئی جگہ پہ سنائی, سنیو اپنے عشق تے ناز کرو ہے. میں آپ کو بتاؤں آپ کے عشق کا لیول کیا ہے, معیار کیا ہے. اے ضروری نہیں کہ جڑا بوتا رولا پائے وہ عاشق ہوں. ہاں جی یہ میری سمجھو, میں جہاں پہ آپ کو تصوراتی طور پہ لینا جانا چاہ رہا ہوں. یہ محبت دیکھنا ذرا. میں 2 دفعہ مدینہ پاک گئے ہوں, 2 دفعہ. لاسٹ ٹائم میں گیا, آپ کو پتہ ظاہر مدینہ کے آخری دن رہتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, مارکیٹ میں جاتا, چلو تسبیحاں لاں, میں ٹوپی لوں, ہے میں جناب کوئی مسلح وغیرہ اپنے رشتہ داروں کے لیے لے کے جاؤں, دوست احباب کے لیے تحفے لے کے جاؤں. اب آپ کو پتہ میں جب گیا نا مدینہ پاک کے اندر, 2 ریال کا کاؤنٹر ہے, تو نیچے کیا لکھا ہوا ہے, میڈ ان چائنا. 2 ریال کی ٹوپی ہے, اندر چپ لگی ہوئی ہے میڈ ان چائنا. اینڈی نے جڑے گئے ہوا ہے, اور مسلح کھولو 40-50 ریال دا مسلح اچھے والا, اندر چپ لگی ہوئی ہے میڈ ان چائنا. اب چیز چائنا کی ہے. اب پاکستانی لوگوں کا مزاج کیا ہے, کسی کا دماغ آپ نے خراب کرنا ہو نا, چھاڑی یار چائنا دی چیز ہے 6 مہینے کرنے نے, وہ بھی کہتا چلو ٹھیک ہے. ایسا ہے کہ نہیں, یعنی آپ چائنا کی چیز کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. لیکن آپ غور کرو, ظاہر مدینہ 2 ریال کی ٹوپی لے کے آتا ہے, 2 ریال کی, صرف آ کے مدینے کا نام ساتھ لگاتا ہے. مدینے تو لے کے آیا وہاں, تو چائنا دا ہونا نہیں دیکھتا, تو لبا دے نال بھی لانا ہے, تو اپنی آنکھوں کے ساتھ بھی لگاتا ہے, تو اپنے کلیجے کے ساتھ بھی لگاتا ہے. اب غور کرو, چیز تو کافروں کے ملک کے اندر بنی ہے, بنانے والا کافر ہے. یہ چوما کیوں جا رہا ہے, یہ آنکھوں سے کیوں لگایا جا رہا ہے. سنی بتاتا ہے پائے چیز چینا چ بنیے ہو کے تے مصطفیٰ دے شہر تو آئیے نا, او پائے چیز چینا دے اندر بنیے ہو کے تے مصطفیٰ دے مدینے چ آئیے نا. تو میرے دوستو غور کرو, چیز چینا میں بنے, کافروں کے ملک کے اندر بنے, صرف مدینے کی ہوا لگ جائے, صرف مدینے کی ہوا لگ جائے, ہم تو اس سے اتنا پیار کرتے ہیں تو یہ دنیا کے کھٹمل کیا جانے ابو بکر سے کتنا پیار ہوگا, عمر سے کتنا پیار ہوگا. چیز کافروں کے ملک کے اندر بنے, بنانے والا کافر ہو, صرف مدینے کی ہوا لگ جائے, مدینے کی ہوا لگ جائے, ہم تو اس سے اتنا پیار کرتے ہیں. تو جس کی رگوں میں خون رسول ہے, حسین ابن علی سے کتنا پیار ہوا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت, 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 حسینیت. اب میں ایک اور آیت پڑھنے لگا.
میں تھوڑا ذوق دیکھنا پہ اللہ دیو بندے ہو یاد رکھنا جھوٹی کہانیاں کا لطف اور ہوتا ہے قرآن کا لطف اور ہوتا ہے یہ حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں اب سنیے گا ذرا قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے تو ہی سوندے رہندے ہوئے انما یرید اللہ توجہ بس آپ نے رکھنی ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے یہی ترجمہ کیتا جاتا ہے اب دیکھو اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اے نہیں کدی سوچنا کہ پہلے ناپاکی سی تے پھر پاک کیتا گیا سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں دیکھو نا بندہ کیا کہتا ہے میں نے پاک کر دیا ہے تو ذہن میں تصور کیا آتا ہے پہلے جی کہ پہلے ہو سکتا ہے ناپاکی ہو یہاں پہ یہ نہیں سوچنا کہ پہلے ناپاکی تھی تو پھر پاک کیا گیا پہلے صفائی نہیں تھی تو پھر ستھرا کیا گیا اب دیکھو ہمارے علماء نے جب قلم اٹھایا تو کس طرح عشق کا اظہار کیا کہتے ہیں ادھر یہ نہیں کہنا کہ پہلے ناپاکی تھی تو پھر پاک کیا گیا نا جس طرح مسجد کے اندر خادم رکھا جاتا ہے اور خادم کو کہا جاتا ہے مسجد کی صفائی کرنی ہے اب یہ صفائی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا مسجد پہلے پلیت تھی تو پاک کر لیں گے یہ مطلب نہیں ہوتا پہلے ناپاک تھی تو پاک کر لیں گے مطلب کیا ہوتا ہے تینوں تاں رکھ لگیا پلیتی نہیں مسجد دے نیڑے آن دینی تینوں تاں رکھ لگیا دھوڑ مٹی نہیں مسجد دے نیڑے آن دینی فرمایا عشق والوں نے ترجمہ یہ کیا اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے دور کر دے نہیں دور رکھے میں کہ جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے ان کی شان بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت احمد رضا تیری جتیاں تے ساڈیاں جاناں قربان احمد رضا نے کیا خوب کہا اللہ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ صرف میں نے آپ کو تھوڑی سی بات بتائی ہے توجہ ہے آپ اگر آپ سننا چاہتے ہو آپ کو سبحان اللہ توجہ رکھیے گا اب اللہ نے کیا ذکر کیا آیت کے شروع میں انما یرید اللہ اپنا ذکر کیا اللہ پاک قرآن پڑھو پہلا پارہ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود فرمایا ہم نے تاکید کی ابراہیم خلیل اللہ کو اسماعیل ذبیح اللہ کو ہمارے گھر کو ستھرا رکھو کن کے لیے رکوع کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے طواف کرنے والوں کے لیے سجود کرنے والوں کے لیے اپنے گھر دی باری آئی تے ڈیوٹی ابراہیم خلیل اللہ دی لائی اب مخلوق کے دلوں کی صفائی کی باری آئی اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم فرمایا اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ان کی میں سے عظیم الشان رسول بھیجا وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ مخلوق کے دلوں کو ستھرا کرتے ہیں مخلوق کے دلوں کی صفائی کی باری آئی اللہ نے محمد حبیب اللہ کا ذکر کیا لیکن دوستو غور کرو جب محبوب کے گھر کی باری آئی ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر نہیں کیا محمد حبیب اللہ کا ذکر نہیں کیا فرمایا انما یرید اللہ انما یرید اللہ اب بات ذرا سمجھیے گا اور جب مخلوق کے دلوں کی صفائی کی باری آئی اللہ نے محبوب کی ڈیوٹی لگائی تو پتہ یہ چلا مخلوق کو محبوب خدا صاف کرتے ہیں محبوب کے گھر والوں کو خود خدا صاف کرتا ہے انما یرید اللہ ذرا لطف لو اس بات کا ہے اور اب میں آپ کو یہاں پہ یہ پچھلے دنوں ایک مولوی ڈنڈی مارا تھا نقوی نامی نام ہے میں اس کا نام بھی لے لینا چاہتا ہوں وہ بھلا کیا کہتا ہے یہ کیونکہ اس آیت کریمہ کے تحت یہ حدیث نقل کی جاتی ہے لیکن میں اس کے اوپر بھی ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا حضرت امام علی مقام کو بلایا امام حسن کو بلایا حضرت فاطمہ کو بلایا اپنی چادر میں لیا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا مولا یہ میری اہل بیت ہے ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اب وہ کہتی ہیں حضرت ام سلمہ نے کہا وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ کیا اس پرکیف محفل میں بھی شامل ہوں تو نبی پاک نے کیا فرمایا وَأَنْتِ عَلَىٰ مَكَانِكَ وَأَنْتِ عَلَىٰ خَيْرٍ
फरमाया तुम जिस मकाम के ऊपर हो ये मकाम तुम्हारे लिए बेहतर है। अब देखो डंडी कितनी बड़ी मारते हैं, कहती है देखो जी नबी पाक ने तो बता दिया अज़वाज तो अहले बैत के अंदर शामिल ही नहीं है। मैं कहा अपनी घरवाली की बारी आए तो कहा जाता है घरवाली, शर्म नहीं आती तुमको? अब सुन लो सुन्नियों ने क्या तशरीह की है। हम ये कहते हैं वो अज़वाज भी अहले बैत के अंदर शामिल है, घर वालों के अंदर शामिल है, लेकिन इन 4 नफूसे कुदसिया को दुआ के लिए खास करना बताना ये था वो जो प्यार इनसे है वो किसी दूसरे से नहीं है। क्योंकि नबी पाक से पूछा गया या रसूल अल्लाह अहले बैत में से आपको सबसे प्यारे कौन लगते हैं? हुजूर ने फरमाया एक को हसन कहा जाता है, एक को हुसैन कहा जाता है। हमने डंडी तो नहीं ना मारी, अदब भी बाकी रह गया, हदीस भी समझ में आ गई, इसको ही सुन्नियत कहा जाता है। और ये मेरी बात याद रखना, हमने हुसैन को तोल के नहीं माना। ये तोलना समझ में आता है? मैंने गुज़िश्ता दिन भी ये बात कही है, मुझे अपने मान से बताओ आपके मुंह से बदबू आ रही हो ना तो आप तो अपने यार के पास भी नहीं जाते। क्यों? गैरत है ना अंदर, यार ये आ रहे हैं बेइज्जत करेगा। पिछले दिनों मैंने ये बात बयान की समड़े हाल के अंदर, क्योंकि अब ट्रेंड चल चुका है, जिन्होंने कख लभदा इमाम के बारे में बकवास करनी शुरू कर देता है। ये लोटा क्यों नहीं सीधा था, तू लोटा सीधा कर लेना सी, पक्खा क्यों नहीं चल रहा था, तू चला ले, तेरे हाथ टूटे दे। शर्म करो अल्लाह के बंदो, जिदे पित्तों ते रंग नहीं चढ़दे। 40 साल हो जाते नमाज़ां पढ़दे आ, इमाम के खिलाफ गल्लां करदे हो ते जेड़ा इमाम अगे वाले के खिलाफ गल्लां करे तुहाडे कितों रंग चढ़ना पिया। हम इतना मजलूम तबका जेड़ा मर्जी आके बात करके चला जाया। याद रखना पाकिस्तान में उलमा ना होते तो तुही नंगे फिरना सी है। जैसी ये हालत हो चुकी है, जाओ जाके मलेशिया के अंदर देखो है, जाओ जाके इंडोनेशिया के अंदर देखो है, जाओ जाके दुबई का हाल देखो है। हम आपके लिए बोलते हैं, लेकिन क्या है जब भी बारी आती है जनाब ये मौलवी ने क्या कर दिया, पाकिस्तान की तबाही मौलवियों ने की है। ये जितने तबाह करने वाले हैं ये सारे ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ के आए हुए हैं। ये एक भी फजाने मदीना पढ़े होंगे निदाल ना होगा। टगे टगे की बातें करती हो तुम लोग, मुझे बताओ तो सही, ये मेरा गैरतमंदी का पैगाम है। मेरे जज्बात है हजरत, कोई बंदा दलील से बात करे है, दलील से कोई बात करे है, ये आप कानना कोई मामूली नहीं है। ये कैंट इलेक्शन शुरू हुए हैं, यकीन करो मैं चंगे भले जवाना देखा, चंगे भले खांदे पींदे लोग ने, लेकिन क्या है जनाब फलां से मेरी सेल्फी आ जाए, फलां के साथ मेरी फोटो आ जाए, अगे नारे पीछे नारे, अगे नारे। मैं कह इन्हों ने बाद तेरी काल भी नहीं चुकनी, मदीने वाले दे नारे ला, कबर च भी काम मान गया, सच भी काम मान गया। हाँ जी यही लोग कह रहे होते हैं हमारी तो काल भी नहीं उठाई, तो मैं तू नारे कली लाना पे मदीने वाले से वफा करो, कख नहीं जे देंदे है। नहीं तो फिर याद रखना किसी ने कोई ये ना कह के समझाए। और बात याद रखो, ये बात ये है, ये सुनो हुजूर का फरमान। हुजूर ने फरमाया हर खतीब से उसकी खताबत के बारे में पूछा जाएगा। मैं नक्शबंदी सिलसिले का हूं, हमारे अंदर भी बड़ा नरम मजाज पाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन कौम का कबाड़ा हो रहा होते, पैसे कमाते तरक्की हुए। मैं 5 प्रोग्राम पढ़ता हूँ, आज ये मेरा 3रा प्रोग्राम है। पैसे ना बंदा नहीं रजदा है, ये 3रा मेरा प्रोग्राम है। मैं इनसे पूछो, मैं इनको जब आया था तो ये पूरा मेरा शराबूर था, मैं पसीने से है। अजीब तमाशा शुरू हो चुका है जनाब है। ये हक है जितने तुलब आए हो, खुदा दा वास्ता जे अज तुहाडे ते हक है, साहबा दी अजमत खल वज के बयान करो है। सारे इकट्ठे हो जाए, खुदा की इज्जत की कसम। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अली रहमान ने क्या कहा, कहते हैं मीरे माविया गुजर रहे हो, उनके कदमों से जो खाक उड़े वो खाक मेरे चेहरे पे लग जाए, मैं अपने लिए बात से मगफिरत समझूंगा। यहाँ पे ग्यारहवीं ना दुआ, तो यहाँ 11वीं वाले दी मानने। खुदा का खौफ करो, किस तरफ कौम को लेके जा रहे हो। ये सुनो मेरी बात, खुदा की कसम, ये जज्बात कोई इस वजह से नहीं कि मैं आपकी तवज्जो हासिल करना चाह रहा हूं। ये पिछले दिनों मैंने फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत के ऊपर क्लिप अपलोड किया, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। जर्मनी के बंदे ने नंगी गालियां नीचे लिखी हैं। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, ये जितने बाप वाले बैठे हो, जितने पुत्रों वाले बैठे हुए, सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। आपके बाप को कोई गाली देना, आप नहीं ना बोलोगे, तुम पता खानदान की कहते हैं ओ कंजर है जरा ब्याह से भी नहीं खलोता। बंदा जिन्ना मर्जी शरीफ होया है, तो मुझे दसो तेरे अब्बे का मकाम होता या सिद्दीक़ अकबर का मकाम होता है? मैं भी किसी का बेटा, मेरी भी मां है।
زندہ باد. عظمت و شان اہل بیت طہار. مجھے اپنے ماں سے بتاؤ, میں نے صحابہ کی شان بیان کی ہے تو لگیا کہ میں کوئی اندروں دو نمبری کرتا ہوں گا. جو انہوں نے بھی کیتی ہے تو گج وج کے کیتی ہے, تو صحابہ دی بھی کیتی ہے تو گج وج کے کیتی ہے. اور یاد رکھنا میرے دوستو, اسی جنوں بھی منیا مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا. ہم وہ نہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جناب نبی کی قسمت اچھی ساتھی ابو بکر جیسا ملا, نبی کی قسمت اچھی ساتھی عمر جیسا ملا, نبی کی قسمت اچھی ساتھی عمر جیسا ملا. نا نا نا, میرے استاد محترم مناظر اسلام قاری امتیاز اکبر قادری صاحب آپ فرماندے ہیں پترا انج نہیں کہنا نبی کی قسمت اچھی ساتھی ابو بکر جیسا ملا, کہنا انج کہ اینا بھی قسمت چنگی آقا مصطفیٰ جیسا ملیا ہے. یا رسول اللہ, یا علی, جنتی 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 جنتی. وہ سنو, یہ عقیدہ اہل سنت. ہم حضرت میر معاویہ اور حضرت علی کے مقام کا تقابل نہیں کرتے ہیں. علی علی ہے, کون سی بات نہ کو سبحان اللہ, علی علی ہے, علی علی ہے, لیکن حضرت میر معاویہ کی کس لیے عزت, نسبت مصطفیٰ سے ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھو, یہ عقیدہ اہل سنت ہے. بات اگر آ جائے خلفائے راشدین کی تو پہلا نمبر ابو بکر کا ہے, دوسرا عمر کا ہے, تیسرا عثمان کا ہے, چوتھا حیدر کرار کا ہے. لیکن بات آ جائے بچوں کی تو پہلا نمبر علی کے بچوں کا ہے. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. ہم اس کے اوپر آپ کو باہر نہیں کرنے دیں گے. یہ آپ کو نہیں پتا ہمارا بابا بیٹھا ہوا ہے مدنی چینل. دیکھو نا اندر خاتے انہوں نے کام شروع کیتا, نال ہی کل عقیدہ ختم نبوت نعرے آئے کہ نہیں آئے. ہاں میں کہا تم کہاں تک بھاگو گے, کہاں تک جاؤ گے, بچ نہیں پاؤ گے. الحمد اپنے بڑھیا تے ناز کرو اللہ دے بندے, عقیدہ ستھرا لبیا دا جے ہے. جاؤ جا کے ان لوگوں کو دیکھو ہے 40 سال ہو گئے نے نماز پڑھ دیا نہ چہرے تے روپ آیا. ساڈا سنی 3 دن نماز پڑھے لوگ کہندے نے یار نماز پڑھے تے چہرے تے نور بھی آنا شروع ہو گیا. وجہ کیا ہے, تیرا عقیدہ ستھرا ہے, بس تیرا عمل ستھرا ہو جائے تے کام ہی بن جائے. اور آپ کو بتاؤں پھر کیا کہتے ہیں, صدیق پاک نے ادب نہیں کیا. میں کہا تو ہی نشہ کر کے کیتا ہے, شرم کرو کچھ ہے. صدیق پاک نے ادب نہیں کیا. یہ جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں سنو, پھر آپ کو بتاؤں صدیق نے ادب کس طرح کا کیا. حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں, علی پاک نے کبھی قسم نہیں لئی صدیق پاک دے کولوں. جب بھی حضرت علی المرتضیٰ کسی وجہ سے حضور کی مجلس میں تشریف فرما نہیں نہ ہوتے تھے, تو جب آپ آتے تھے تو کوئی صحابی یہ کہتا تھا نا علی جی آج یہ گل سنیے, آپ فرماتے ہیں قسم اٹھا. وہ قسم اٹھاتا تھا تو بات کو مانتے تھے. پھر کوئی کہتا تھا نا کہ علی جی آج یہ بات سنی ہے, اس صحابی سے بھی کہتے تھے قسم اٹھا. وہ قسم اٹھاتا تھا تو بات کو مانتے تھے. لیکن جدو صدیق کہندے ہیں نا جی گل سنیے, قسم نہیں لیتے تھے. ایک دن ایک صحابی آ کے کہنے لگے ساڈے کولو قسماں تے ابو بکر دے کولو قسم کیوں نہیں. فرمایا سنو, ابو بکر کو کس طرح قسم لوں, ابو بکر وہ ہے جس کو خدا نے بھی صدیق کہا ہے, مصطفیٰ نے بھی صدیق کہا ہے. تو میں کہا جی دیکھو علی قسم نہ لے, ٹھنڈے دماغ نہ گل سوچنی جائے. اور یہ بخاری کی حدیث پڑھنے لگا, علی جس سے قسم نہ لے او بندہ قسم چوکے کوئی گل آکے تو پھر بھی کوئی اس قسم تے اعتبار نہ کرے, وہ علی دے نال پیار کرنے والا ہو سکتا. بولو تے صحیح, ڈر دے پہ کالی ہوا ہے. اللہ دے بندے کادا ڈر جے ہے. ایتھے لوکی تے ہن زنا کر دے نہیں ڈرتے. ہاں جی, لوگ تو بغیرتی کرتے ہوئے نہیں بھی ڈرتے ہیں. پہلے میں نے رنگ دیکھا تھا, پوتے نے سوٹا لانا ہوں سی نا کسی جوان نے, وہ بھی جا کے ملیوں باہر لاندے ہی, میرے ابے کو پتہ نہ لگ رہی. پچھلے دن میں نے کو دیکھا اپنے ابے کی دکان کے سامنے سوٹے لگا رہا تھا. چنگا بھلا جوان ہے, کتنے گئی آ جانا. وہ وجہ بلا کی ہے, جب ماں پیو نے رب رسول دی یاد نہیں نہ کی, پھر پترا نے بھی تھوڑی یاد نہیں کرنا. یہ آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں, ایویں نہ ڈریا کرو. ہمارے بیٹے ہمارے سامنے آنکھیں نکالتے ہیں, تو میں کہا جی تو اذان ہو رہی ہوں تو ٹی وی لایا ہوں, تو نہیں اکھا کڑیاں ہوں. غیرت کا پیغام لے کے جاؤ, یہ ہے پیغام کربلا. تو میں نے کیا کہا, حضرت ابو بکر صدیق قسم اٹھا کے کوئی بات کہیں تو بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے. اب سنو صدیق اکبر نے کیا کہا, کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. کہندے نے مینوں اپنے گھر والےاں دے نال بھی اتنا پیار نہیں جتنا نبی دے گھر والےاں دے نال پیار ہے. یہ کس نے کہا جی؟ آج بتاؤ ہوں ساڈے جہا کوئی بندہ پی ٹی وی تے بھان اسی یہو جیاں روایتاں سنائیے, پھر کا واریت ختم نہ موک جی. لیکن کیا ہے,
آپ کو پتہ ہے وہ نقوی صاحب ہے, سجاد نقوی صاحب, یہ پتہ نہیں کیا نام ہے, جواد نقوی صاحب, اس بندے نے آکھیا جڑا صاحبہ نو جنیاں گالاں کردا ہے 35 لاکھ روپے ریٹ ہو گئے. ابھی سرچ مارو فیس بک کے اوپر, اس بندے کا کلپ آپ کو مل جائے گا. 35 لاکھ روپیہ بغیرتی دا مول پیندا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے میرے دوستو, اے جڑے تواڈے کوئی بچے نے نا دعوت اسلامی دے مدنی مول چ لے کے آؤ. میں آپ ہی 8 سال اتنے پڑھیا ہوں, پائے نقش بندی ہیں, مشرب نقش بندی ہوں, 8 سال میں آپ ہی دعوت اسلامی کے اندر پڑھا. ہمیں سارا فضان حضرت امیر علیہ سنت کا الحمدللہ. اور میں تانوں کہنا یقین کرو, ہے ویکھیا جی جائیے نا فوجیاں کی طرف تے چونکیاں لگی دیاں نے, اے اتاری چونکیاں نے, اتوں لنਘ کے اگے جانا پیندا ہے. ہاں میں حقیقت آپ کو بتا, میں گلی گلی پھرنا وا, یقین کرو جہو جے پکے قیدے دے اعتبار نہ میں ویکھے نے نا. ہاں ڈنڈی کیوں نہیں, کیوں اتوں خالی سارے ہیں. نور کی برسات ہو, نور کی برسات. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہے. ہمارے سنیوں کا کام بھلا کیا ہے, اپنا آپ منوان واسطے نا پہلے موڑنا پیندا ہے. کتنے لوگ تھے جنہوں نے بابے کو مانا جی, رضوی صاحب کو, جو بندہ دنیا تو گیا ہوئے ہوئے ہوئے, یہ چیز ہی ہے. یہی حال ہے میرے استاد محترم قاری امتیاز قادری صاحب کیا کرتے تھے, پترا ساڈا یہ حال ہے, جیندے نو ڈانگا تے موئے نو بانگا, جیندے نو ڈانگا تے موئے نو بانگا. میں آخر میں صرف ایک دو بات کرنے لگا ہوں بس. آئے کی دا ختم ہے, آکو سارے سبحان اللہ. تسی غور کرو جدو مت وجی ہوئے ہے, وہ یار تھوڑی جی بھی کوئی خرابی ہوئے نا, بندہ لنگڑا کے چل رہا ہوئے یا دماغی طور تے بندہ ٹھیک نہ لگ دیا ہوئے, تو ساریاں گلاں چھڈو, بندہ تے چلو بندہ ہے نا. آپ کو پتہ ہے کانا ٹرک سڑک کے اوپر چل رہا ہو نا, تو پولیس والے انہوں بھی پھڑ لیندے نے. کتنے جی تم کو نہیں پتا لائٹ لگوانی ہے. میں کہ اسی تے کانا ٹرک نہیں ٹرن دیندے, تھی او تھی اونوں نہیں پھرتے پیو, اے کنوں مانتے پیو, کنوں مانتے پیو. سنو مدینے والے دا حسن, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں, با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, میں نثار تیرے کلام پر, من یوں تو کس کا زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے, وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں, وہی نور حق, وہی ذل رب, اے انہی سے سب, اے انہی کا سب, نہیں ان کی ملک میں آسماں, کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں, کروں تیرے نام پہ جا فدا, ایک جان نہیں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بیچی نہیں برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں مدغہ اہل تور رضا, پر اس بلا میں میری بلا, میں قدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں, عرب شریف دے سونے چل ورگا, پیدا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا, بلکہ سارے زمانے دے شاعرہ دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا, سونے دا سانی یس جہان اندر کوئی مائی دلال نہیں ہو سکتا, بغامد سونے دی مثال دے ایک پاسے پیدا دوسرا پلال نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت. اور پھر دیکھو پاجی, دیکھو تانوں تے کسے نے کھ نہیں نہ دتا کہ مدینے والے نوں منو, بے لوسیاں نہ بولو تے صحیح سارے. انہیں کی کردے نے, مرزے نوں منو, امریکہ دا ویزا لواواں گے, کینیڈا دا لواواں گے. میں کہا واہ جی واہ, وہ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو, خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں. یاد رکھنا مسلمان گناہگار ہو سکتا, غدار نہیں ہو سکتا. وہ تھر پارکر کے اندر ایک تھا نا, وہ لوہارا دا کام کردا پیا, اوپر سے ایک قادیانی آ گیا, تو کی کہندا آ گیا, کہندا جی دیکھو جی تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے تے یہ لوہاروں کا کام کر رہے ہو. مرزے نوں من پھر ویکھ موجاں, جرمنی دا ویزا تے کینیڈا دا ویزا, بھاویں ماڑا سی ہے غیرت مند سی, انہیں اوری تون نپ کے نا ٹوکا اوری تون تے رکھیا. انہیں کہا کیا مرزا جھوٹا سی, ان ٹوکا سی نا سر دے اوتے جھوٹا تھا. انہیں کہا جی 2 نمبر تھا, نہیں 2 نمبر تھا. انہیں کہا جا یہو جہا اپنے نبی نال پیار کیتا, اللہ ٹوکا مینوں منوا کے دس نبی جھوٹا ہے. زندہ باد, زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک
लबैक लबैक या रसूल अल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ 12 ਵਜ ਗਏ ਤਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਵੜੋ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਆ ਹੈ ہم مجھے پرچی آئی ہے جو آپ نے میرے علیہ سنت پہ کلام لکھا ہے جمعے کو سنایا تھا وہ بھی سنا دیں سناوا پھر دین نبی سکھایا الیاس قادری نے دین نبی سکھایا الیاس قادری نے جنت میں گھر بنایا الیاس قادری نے جنت میں گھر بنایا الیاس قادری نے اور میں اپنی گل کرا رمضان کی زندگی تھی دنیا کی رونقوں میں رمضان کی زندگی تھی دنیا کی رونقوں میں کیا تھا کیا بنایا الیاس قادری نے میں کیا تھا کیا بنایا الیاس قادری نے تنویر عشق رسول بانٹا مخلوق کے دلوں میں عشق رسول بانٹا مخلوق کے دلوں میں جو پاس تھا لٹایا الیاس قادری نے جو پاس تھا لٹایا میں آپ کو کیا بات بتاؤں گا الحمدللہ میرے شیخ گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا خالد محمود کیلانی دامت برکاتہم القدسیہ دیکھو وڈیاں دے سان نہیں بھولنے چاہیے ہیں ہمیں اس وقت دور یاد ہے طلباء میں دس لگا یا فضان مدینہ نا ابھی بن رہا تھا تو اس وقت تو چونکہ آج سے 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں جو آپ کے ناظم صاحب ہیں نا عبید رضا ان سے پوچھنا جا کے میرے کلاس فیلو انہوں نے پوچھے وہ گلیاں جا کے 5 روپے کھٹے کیتے سی منگیا جا کے جناب یقین کرو ہے تو ایک دفعہ جو ہے جس طرح غریباں نہیں تو 5 روپے سٹی دے ہیں جی سانو جنانیاں تو 5 روپے سٹ دیاں سن یہ فضان مدینہ اس طرح بنا اخلاص سی نا اخلاص سی رنگ پورے والا بھی بن گیا پوتھ والا بھی بن گیا کھروٹے والا بھی بن گیا اشتاب گڑے والا بھی بن گیا بیپورے والا بھی بن گیا فضان ہے کہ نہیں منو تو صحیح ہے کہ نہیں فضان ہے ہاں بندہ غیر جانبدار ہو کے دیکھے ہے یہ بس آخری بات آپ کو بتانے لگوں کہ یہ بندہ کون ہے ایک دن حضرت امیر علیہ سنت نے حیدرآباد گئے ہے بن پتا ہے جڑا بندہ جیڑی چیز کی سپیشلسٹ ہوتا ہے نا وہی کہندا ہے جے کو موبائل کی دکان ہوگی کہے گا یا یہ آئی فون نوا آیا یا آپ یہ لے لیں اس طرح ہی ہے وہ اینک والا سی ہے انہیں کہا جناب تو اینک بنا کے دینا بندہ بڑا کلیئر نظر آئے گا دور والا بھی نیڑے نظر آئے گا بڑی اچھی اینک آپ کو بنا کے دیتے ہیں ہائے ہائے دیکھو جو کسی دا عاشق ہوندا اسے دی گل کرنا کہنے لگے ڈاکٹر صاحب وہ والی اینک بنا کے دیو بندہ بیٹھا ایتھے ہوئے تو مدینہ نظر آ رہا ہوا ناز کر رہا ہے اللہ دے بندے جتھے بھی ہے انہاں قادری والا اتاری والا نقشبندیاں دا احترام کرے نقشبندی سیفی مجدد سارے اسی ایک ہی اے وقت کتوں پہ ہے جدوں اوتے وقت ہوئے ہاں جی مرکز ساڈا ایک ہی ہے مدینے والے الحمدللہ میں نے اپنے شیخ سے یہ سیکھا خدا کی قسم میں نے اپنے شیخ گرامی سنی ہوئے صحیح العقیدہ ہے زہدی ہر نسبت دا ادب کرنے والا ہے ہمارے سر کا تاج الحمدللہ یہ جتنے احباب آتے ہیں ملنے کے لیے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی نے سلام لی ہوئے کہ یار انہوں محسوس ہویا ہے کہ میں چونکہ ادھر سے آیا ہوں تو اس لیے نا حضرت کائے کی آکڑ ہے جس کو میں کی ہوا لگی نہ پھر دعا لگی نہ دوا لگی ہم الحمدللہ یہ کہتے ہیں تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے مجھے موت بھی جو آئے
تیرا ذکر کرتے کرتے بس عشق والوں کے ساتھ رہنا. میں جہاں پر بھی جا رہا ہوں میں یہی کہنا عشق والوں کے ساتھ رہنا. عشق والوں کے سارے بولو عشق والوں کے ساتھ رہنا. یہ آج کا پیغام لے کے جاؤ. اللہ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے آپ کا آنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے.